آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ تبارک یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور صحیحہ میں علامہ البانی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من القرآن سورۃ 30 آیۃ شفعت فی صاحبها حتی غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. کہ قرآن کی ایک سورہ ہے 30 آیتوں والی، جس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، سورہ ملک. یہ روایت ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی ہے اور صحیح روایت ہے. تو اس سے اس سورہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ من قرأ قل یا ایھا الکافرون عزلت له بربع القرآن، کہ جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو وہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر ہوگی، ربع قرآن کے برابر ہوگی. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے. ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعجل ثلث القرآن، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایعجز احدکم ان یقرأ بثلث القرآن فی لیلۃ فشق علیہم ذلک وقالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ. ایک روایت میں ہے کہ کیا تم میں کا کوئی فرد اس بات سے عاجز آ جاتا ہے کہ وہ رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو یہ چیز ان پر شاق گزری اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے اے اللہ کے رسول کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو یہ تہائی قرآن ایک رات میں پڑھا کرے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ تہائی قرآن ہے. صحابہ کرام نے اس لیے پریشانی ظاہر کی کہ ان کو عمل کرنا رہتا ہے، اور ہمارے لیے کیا پریشانی ہے جب ہم کو عمل پہلے سے طے کیے بیٹھے کہ ہم کو عمل کرنا ہی نہیں ہے، جو چاہے جتنا سنیں گے چاہے جتنا پڑھیں گے کچھ بھی کریں گے اس پہ عمل کرنا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے. ٹینشن اور پریشانی صحابہ کو ہوتی تھی. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہو جائے گا اس بات سے کہ رات میں جو ہے تہائی قرآن پڑھے. ظاہر سی بات ہے تہائی قرآن کا مطلب ہوا 10 پارہ پڑھنا تو بہت پرابلم والی بات ہے، اور نبی کی کوئی بات کاٹی بھی نہیں جا سکتی ہے، اور جو ترغیب جنایت پہ عمل بھی کرنا ہے. تو صحابہ نے پریشانی کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو کیا ہے، اگر تم قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھ لیتے ہو تو یہ تہائی قرآن کے برابر، تو یہی میری مراد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مراد بھی متعین فرما دی. اور اس سورہ کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص اپنے لیے رکھا ہے، اس میں کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے. اس سورہ میں صرف اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، اور جو ہے اس لیے بھی اس کو جو ہے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے قاری کو پڑھنے والے کو شرک اور تعطیل سے جو ہے یہ سورہ کیا ہے چھٹکارا دلا دیتی ہے. یعنی اگر اس کو کوئی پڑھ لیا سمجھ لیا تو وہ تعطیل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صفات والا جانے گا. جیسا کہ ایک بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کا طبقہ اس بات ہی میں گمراہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صفات والا، کہتے صفات والا نہیں ہو سکتا. صفات والا ہوگا تو حادث ہوگا تو خالی ہوگا. یہ سب منطقیں اور یہ فلسفے جو ہے ایجاد کیے انہوں نے،
اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا جو ہے. ہاں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سنے ہوئے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے لیکن بغیر دیکھے ہوئے، یعنی سمیع اس کا بس نام ہے، سنتا ہنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے. تو اس طرح کا بھی مسلمانوں میں گروہ پایا جاتا ہے. ہاں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ صفات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے اپنی حقیقت پہ ہیں، باقی سب مجاز ہے، جو ہے وہ حقیقت پہ مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، قرآن میں بھی ثابت ہے اور جو ہے حدیث میں بھی ثابت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے. یا ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزول کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں نزول جو ہے اپنی حقیقت پر نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی بات ہے تو کہتے ہیں سب اپنی حقیقت پہ نہیں ہے. اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ قرآن اور حدیث جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سمجھا ہے اس میں ہر صفت اپنے معنی پر ہے. البتہ یہ بات کہ اس معنی کی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تصور اس چیز کا ذہن میں آ سکتا ہے جس کی کوئی مثال سامنے موجود ہو، لیکن جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو اس کا تصور بھی آدمی قائم نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے کیفیت کے بارے میں بحث کرنا کیا ہے، بدعت ہے. معنی کے بارے میں بحث کرنا بدعت نہیں ہے. معنی کیا ہے، سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا سب جانتا ہے. حیات کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، قدم کا معنی قدم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، قدم کیسا ہے، اس کا آنا کیسا ہے، جانا کیسا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مثال نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس کے سلسلے میں بحث کرنا کیا ہے، گمراہی کا باعث ہے، بدعت ہے. لیکن جو ہے اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، قدم ہے، جو بھی صفات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا لازم ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اوپر بلند ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اس بات کو کلیئر کر دیا. لیکن آج امت کی جو اکثریت ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزاروں تعویلیں کرتی ہے. بلکہ جو اصلی جو ہے قرآن سنت کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں یہی بدعتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہے یا آسمان میں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے جہت لازم آتی ہے، سمت لازم آتی ہے، اور یہ لازم آتی ہے اور وہ لازم آتی ہے. ارے بھائی اس کو جو ہے کئی اہل حدیثوں نے اپنی طرف سے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے. تو جو کچھ لازم آتا ہے، جو محمود جو بادشاہ گزرا ہے اس کے دربار میں ایک ایسے ہی ابن فورق نام کا معتزلی اور اس طرح کا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اگر اللہ کو عرش پر مانو گے تو یہ لازم آئے گا اور وہ لازم آئے گا. تو کہا بھائی جو لازم آئے گا وہ اللہ رسول کو آئے گا، ہمیں تھوڑی آئے گا. ہم نے تھوڑی قرآن بنایا ہے، حدیث بنائی ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. تو پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے ہم تو اس کو مانتے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس میں ایمان لانا ضروری ہے. تو آدمی کیا ہے تعطیل سے بچ جاتا ہے، یہ اس کو چھٹکارا دینے والی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا نام سورہ اخلاص پڑ گیا. اور جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تہائی قرآن کے برابر ہونے کی جو احادیث ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں. اور علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے 1/3 کے برابر قرار دیا گیا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اساسی طور پر 3 بنیادی مضامین پر مشتمل ہے. اول تو یہ ہے کہ اس میں اوامر اور نواہی ہیں، یعنی کسی بات کا حکم دیا گیا ہے، کسی بات سے روکا گیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، اس میں قصے اور خبریں ہیں رسولوں کی اور ان کی امتوں کی، کہ جن لوگوں نے رسولوں کی بات مانی ان کے ساتھ اللہ نے کیسا انعام و اکرام کا معاملہ کیا، ان کی حفاظت فرمائی، ان کا دفاع کیا. اور جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اللہ نے کیسے ان کو ہلاک و برباد کیا، ان کو ذلیل و رسوا اور خوار کیا. یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. اور تیسری بات
جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے اس میں علم توحید ہے اور بندوں پر اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے جو معرفت اس کی واجب ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. تو اور یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ اہم ہے. تو چونکہ سورہ اخلاص میں یہی علم کے اصول ہیں، بنیادیں ہیں، تو سورہ اخلاص میں یہ تینوں باتیں جو اصولی اور بنیادی ہیں بیان کر دی گئی ہیں اور اس پر اجمالی طور پر مشتمل ہے. اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا تو ہم زیادہ پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ اور زیادہ دے گا. اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات مل کے جو اس کے تصور میں آ سکتا ہے، سارے جنات انسان جب سے پیدا ہوئے ہیں اور آخری جنات اور آخری انسان تک اگر سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے ہر آدمی اپنی اپنی مراد مانگے اور سب کی مراد اللہ پوری کر دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ اس کی مثال بتائی گئی، اس سمندر میں سوئی ڈالے اور اس کو نکال دے تو کیا کمی آئے گی سمندر میں؟ تو ایسے ہی اللہ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی آ نہیں سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اللہ سے جب آدمی مانگے تو بڑی ایسی چیزیں مانگے جو اللہ تعالیٰ کے سایہ نشان ہو، لیکن ایسی چیز نہ مانگے کہ جو اس کے سایہ نشان نہ ہو. جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے تو یہ بیوقوفی والی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جس کو نبی بنانا ہے بنا دیا، اب کوئی نبی بننے والا نہیں ہے. ایسی ہی جو ہے بیوقوفی کی دعا اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکشی کہتے ہیں دعا میں، اس سے منع کیا گیا ہے. باقی اور جو ہے اللہ سے جنت مانگے، اللہ سے اور بھی بلندی کے کام کرنے کی توفیق مانگے، یہ سب چیزیں اللہ سے مانگنا چاہیے اس کو، اور کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہی سب چیزیں کیا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ بن جائے گی. اور انسان کو اپنی عمر کا لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی زندگی کا قیمتی مرحلہ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اور اگر اس کو ہم نے فالتو باتوں میں، ناچ میں، گانے میں، ٹی وی میں، خبریں سننے میں گھنٹوں جو ہے بعض لوگ خبریں ہی سنتے رہ جاتے ہیں. ہاں یہ خبر، وہ خبر، یہ سیاست، وہ سیاست. ارے کیا تمہیں لینا دینا ہے اتنی بڑی سیاست جو تم کچھ میں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو؟ جو بنیادی ضروری باتیں ہیں ٹھیک ہے، سن لینے میں، پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن رات وہی مشغلہ کرتا رہے اور آدمی اسی میں بحث میں لگا رہے تو آخر کیا حاصل ہوگا؟ کون سے تم دنیا میں جو ہے انقلاب لانے والے ہو؟ تمہارے ذریعہ حکومتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ گھنٹوں اسی میں لگے ہوئے اپنا وقت برباد کیے جا رہے ہو. ارے اللہ کے بندے، اتنے میں اگر درود پڑھا ہوتا، تسبیح پڑھی ہوتی، اپنی اصلاح کی کوئی فکر کی ہوتی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوئی فکر کی ہوتی، کسی کو کوئی تعلیم سے کچھ بتایا ہوتا، سکھایا ہوتا، یہ سب ذخیرے آخرت بن جاتا اور فائدے میں رہتے. لیکن کتنا بڑا گھاٹا کر رہے ہو کہ ایسے کام میں زندگی برباد کر رہے ہو جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.